بہت سی آوازیں اس سے ٹکرائیں مگر اس نے بے نیازی بھری مسکراہٹ سے شانے اچکائے۔ پہلے میں سائمہ تائی کے ساتھ ہیلپ کروا دوں؟ اس نے ارم کی امی کا نام لیا جن کو اس نے آتے ہوئے اٹھ کر کچن کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ سائمہ تائی نے یقیناً اس کو آتے نہیں دیکھا تھا ورنہ اسے بلوا لیتی۔ ارم سے زیادہ سمجھدار تو بقول ان کی حیا تھی۔ سائمہ تائی کے پیچھے ظاہر چچا کی بیگم عابدہ چچی بھی چلی گئیں۔ اب صوفے پہ حیا کی اماں فاطمہ بیگم تنہا بیٹھی تھیں۔ اماں میں ذرا سائمہ تائی کی ہیلپ کروا دوں؟ ان کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اس نے اپنی بات دہرائی تو انہوں نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ وہ مطمئن سی آگے بڑھ گئی۔ راہداری پار کر کے کچن کے دروازے کی سمت بڑی ہی تھی کہ سائمہ تائی کی تیز آواز سماعت سے ٹکرائی۔ جیسے میں جانتی ہی نہیں ہوں کہ یہ سارے رنگ ڈنگ کس لیے ہوتے ہیں۔ ایک میرے ہی بیٹے ملے ہیں اس کو پاگل بنانے کے لیے۔ بے اختیار 2 قدم پیچھے دیوار سے جا لگی۔ یہ سائمہ تائی کس کی بات کر رہی تھی؟ تبھی میں کہوں بھابی کہ رضا کیوں ہر وقت حیا حیا کرتا ہے۔ وہ عابدہ چچی تھی۔ اپنے نام پہ وہ چونک سی گئی۔ وہ کہہ رہی تھی پچھلی دفعہ جب ہم سلیمان بھائی کے گھر کھانے پہ آئے تھے تو کیسے نک سک سے تیار پھر رہی تھی۔ تب سے رضا میرے پیچھے پڑا ہے کہ حیا کا رشتہ مانگیں۔ اس لڑکی کو لڑکوں کو متوجہ کرنے کا فن آتا ہے عابدہ۔ کتنی مشکل سے داور کے دل سے اس کا خیال نکالا تھا میں نے اور فرقان نے۔ وہ تو اڑ ہی گیا تھا کہ شادی کرے گا تو صرف حیا سے، مگر جب فرقان نے سختی کی کہ بھلا ایسی بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو اپنی بہو بنا کر ہم نے اپنی آخرت بگاڑنی ہے کیا، تب کہیں جا کے وہ مانا۔ مگر اب فرخ کیا کروں اس لڑکے کا، یہ ابھی بھی اسی طرح کیل کانٹوں سے لیس ہو کر آ جائے گی اور فرخ پھر اس کے جانے کے بعد ضد پکڑ لے گا۔ اب میری ارم بھی تو ہے، مجال ہے کہ سر پہ دوپٹہ لیے بغیر گھر سے نکلے۔ سائمہ تائی فخر سے کہہ رہی تھی اور وہ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بمشکل دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ اسے لگا اگر مزید کچھ سنا تو اس کے حساب جواب دے جائیں گے۔ بدقت وہ خود کو سنبھالتے واپس پلٹ آئی۔ کسی بات پہ ہنستے ہوئے فاروق کی نگاہ اس پہ پڑی جو راہداری سے چلتی آ رہی تھی تو اس کی ہنسی تھم گئی۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ قبول صورت سا فاروق جس کی رنگت ٹف روٹین کے باعث مزید سنولا گئی تھی، مگر مسئلہ اس کی واجبی شخصیت یا حیا کی بے پردگی کا نہ تھا۔ اصل بات تو وہ سب جانتے تھے، پھر بھلا اس کے بارے میں رضا یا فاروق نے سوچا بھی کیسے؟ وہ ایک سپاٹ نگاہ فاروق پر ڈال کر چپ چاپ فاطمہ بیگم کے ساتھ صوفے پر آ بیٹھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں اماں۔ وہ بدقت خود کو نارمل کر پائی۔ فاطمہ مطمئن ہو گئی اور وہ سائمہ تائی کے بارے میں سوچنے لگی جن کا حیا میری جان کہتے منہ نہ تھکتا تھا، اور تایا فرقان کے لیے تو وہ وہی بڑی بیٹی تھی، لیکن اندر سے ان لوگوں کے ایسے خیالات ہوں گے وہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور وہ پھول وہ بھی رضا یا فاروق میں سے ہی کسی نے بھیجے ہوں گے۔ مگر کل رات جب پہلی دفعہ پھول آئے تھے تب فاروق تو نائٹ ڈیوٹی پہ تھا اور رضا تھا تو اسلام آباد میں ہی، مگر ان دونوں میں سے کسی کو اس کے سبانجی کی سلیکشن کے بارے میں کیسے علم ہوا؟ شاید وہ زارا کو فون پہ بتا رہی تھی تب کھڑکی کے باہر کچھ کھڑکا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا یقیناً اس نے کھڑکی کے باہر سے ساری بات سن لی ہوگی اور سن کر ہی وہ خط لکھ کر پھولوں کے ساتھ ادھر رکھا ہوگا، مگر اس پہ تو کوریئر کی 1 روز قبل کی مہر تھی۔ شاید اس نے کوئی جعلی مہر استعمال کی ہوگی، مگر اتنے جمیلوں میں فاروق اور رضا جیسے جوب والے بندے کیوں پڑیں گے بلا؟ اس کا دل کہتا تھا یہ نہ فاروق ہے نہ رضا بلکہ کوئی اور ہے۔ خیر جہنم میں جائے وہ جو بھی ہے، ان دونوں کا دماغ تو ابھی ٹھیک کرتی ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھ کر لڑکے لڑکیوں کے گروپ کے پاس چلی گئی۔ ارم؟ سامنے کھڑے کھڑے اس نے مخصوص بے نیازی سے سینے پہ ہاتھ باندھے ارم کو پکارا تو سب رک کر اسے دیکھنے لگے۔ کیا ہے؟ تم لوگوں نے سبین پھپھو کے گھر شادی کا کارڈ بھیجا تھا؟ کنکھیوں سے اس نے فاروق اور رضا کے چہروں کو دیکھا تھا۔ وہ دونوں چونکے تھے اور دونوں کو ہی اس کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ پھپھو کا کارڈ سلیمان چچا کو دیا تھا، انہوں نے بھجوا دیا ہوگا، اور ہاں پھپھو کو فون کر دیا تھا۔ کیا وہ آئیں گی؟ آنا تو چاہیے، آخر قریبی رشتہ ہے، مگر تم سے نہ صحیح ہم سے تو ہے۔ اس نے قریبی رشتے پر زور دے کر ایک جتاتی نظر فاروق اور رضا پر ڈالی۔ وہ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ پھر کھانے کے وقت سائمہ تائی نے سب سے پہلے اسے بلایا۔ حیا میری جان، یہ ارم کسی کام کی نہیں ہے، تم سمجھدار ہو۔ ٹیبل پر تم نے خیال رکھنا ہے کہ جیسے ہی کوئی ڈش آتی ہو فوراً ظفر کو اشارہ کر دینا، ٹھیک ہے؟ شور تائی، میں خیال رکھوں گی۔ وہ بدقت مسکراتی سرو کرنے لگی۔ چند منٹ بعد سب ڈائننگ ہال میں کھڑے اپنی اپنی پلیٹوں میں کھانا نکال رہے تھے۔
ڈائننگ ٹیبل کے طرف سے کرسیاں ہٹا کر ایک دیوار کے ساتھ لگا دی گئی تھی تاکہ سب اپنی مرضی کا کھانا نکال کر ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے کھاتے رہیں۔ تایا جان، آپ نے سلاد نہیں لیا؟ پرشین سلاد سے بھرا شیشے کا بڑا پیالہ اٹھاتے ہوئے تایا فرقان اور سلیمان صاحب کے پاس آئی، جو اپنے دھیان میں محو گفتگو تھے اور اس کے پکارے پہ چونکے۔ تھینک یو بیٹا۔ تایا فرقان مسکرا کے چمچے سے سلاد اپنی پلیٹ میں نکالنے لگے۔ وہ شلوار کرتے میں ملبوس تھے، کندھوں پہ شال تھی اور باروب چہرے پہ مونچھیں تھی۔ سلمان صاحب ان کے برعکس کلین شیو، ڈنر سوٹ میں ملبوس، خاصی سمارٹ اور ہینڈسم سے لگ رہے تھے۔ دونوں کی سوچ بھی اپنے حلیوں کی مانند تھی۔ ابا آپ بھی لینا۔ سلمان، تم نے سبین کا کارڈ پوسٹ کر دیا تھا؟ تایا کو اچانک شاید اس کی شکل کو دیکھ کر یاد آیا تھا۔ سلیمان صاحب کا چمچے میں سلاد بھرتا ہاتھ ذرا سست ہوا اور چہرے پر کرواہٹ پھیل گئی۔ بہت آہستہ آہستہ انہوں نے سلاد سے بھرا چمچہ اپنی پلیٹ میں پلٹا۔ کر دیا تھا۔ ان کے لہجے میں عجب کاٹ تھی جو حیا کے لیے نہیں تھی۔ ابا سبین پھپھو شادی میں آئیں گی؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ کل مہندی ہے، آنا ہوتا تو اب تک آ گئی ہوتی۔ 30 سالوں میں جو عورت صرف چند دفعہ ملنے آئی وہ اب بھی نہ آئے تو بہتر ہے۔ حیا تو کیا فرقان تایا بھی دنگ رہ گئے۔ سلمان کیا ہوا؟ تھینک یو بیٹا۔ جواب دینے کی بجائے سلیمان صاحب نے اسے مخاطب کیا تو وہ اب تم جاؤ کا اشارہ سمجھ کر سر جھکائے وہاں سے چلی آئی۔ بہت آہستہ سے سلاد کا پیالہ میز پہ رکھا اور اپنی آدھی بھری پلیٹ اٹھائی، مگر اب کچھ بھی کھانے کا جی نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ ابا کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ پھپھو کے بارے میں ایسے گفتگو کیوں کر رہے تھے؟ پھر وہ رہ نہ سکی، اپنی پلیٹ لیے اس ستون کے پیچھے آ کھڑی ہوئی جس کے دوسری جانب تایا اور ابا کھڑے تھے، بظاہر اپنی پلیٹ پر سر جھکائے، اس کا کان انہی کی طرف لگے تھے۔ حیا کے لیے عمیر لغاری نے اپنے بیٹے کا پرپوزل دیا ہے۔ سلیمان صاحب اپنے دوست اور اپنے کمپنی شیئر ہولڈر کا نام لے کر کہہ رہے تھے اور اس کے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ لرز گئی اور دل سے ہم اٹھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تایا فرقان حیران رہ گئے۔ بھائی اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ولید اچھا لڑکا ہے، کل مہندی پہ آئے گا تو آپ کو ملواؤں گا۔ سوچ رہا ہوں حیا سے پوچھ کر ہاں ہی کر دوں۔ مگر سلمان یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ تم حیا کی شادی یوں کیسے کر سکتے ہو؟ باپ ہوں اس کا، کر سکتا ہوں۔ فاطمہ بھی راضی ہے اور مجھے یقین ہے حیا کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور جہان کا کیا ہوگا؟ کون جہان؟ سلیمان صاحب یکسر انجان بن گئے۔ تمہارا بھانجا سبین کا بیٹا جہان، جس سے تم نے حیا کا نکاح کیا تھا، تم کیسے بھول سکتے ہو؟ جواباً سلیمان صاحب نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ وہ 21 سال پرانی بات ہے اور حیا 22 سال کی ہو چکی ہے۔ بے وقوفی کی تھی میں نے سبین پر اعتبار کر کے، اپنی بچی کا نکاح اس کے بیٹے سے کر دیا تھا، اور ان 21 برسوں میں کبھی سبین نے مڑ کر پوچھا کہ اس نکاح کا کیا ہوا اور کیا بنے گا؟ زیادہ سے زیادہ 6 ماہ میں ایک فون کر لیتی ہے اور 3 منٹ بار کر کے رکھ دیتی ہے۔ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ وہ لوگ اس رشتے کو قائم رکھنا چاہتے ہیں؟ مگر سبین تو سکندر کی وجہ سے، تم جانتے ہو، الٹے دماغ کا شخص ہے۔ میں کیسے مان لوں کہ صرف وہ اپنے مغرور اور بد دماغ شوہر کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نکاح بھول سکتی ہے؟ اتنے برس بیت گئے، اس نے کبھی رشتے یا شادی کی بات منہ سے نہیں نکالی، میں اس سے کیا امید رکھوں؟ مگر جہان تو اچھا لڑکا ہے، تم اس سے ملے تو تھے پچھلے سال جب تم استنبول میں تھے۔ جی، جہان سکندر اچھا لڑکا، مائی فٹ۔ انہوں نے تلخی سے سر جھٹکا۔ اس کے تو مزاج ہی نہیں ملتے، وہ ترکی میں پیدا ہوا ہے، اس نے کبھی پاکستان کی شکل نہیں دیکھی، نہ اسے اردو آتی ہے نہ پنجابی آتی ہے۔ اتنے برسوں میں اس نے اپنے کسی ماموں کا حال تک نہیں پوچھا، کبھی فون نہیں کیا۔ میں یہ سب بھول جاتا، مگر جب پچھلے سال میں استنبول گیا تو آپ یقین کریں گے بھائی کہ میں 18 روز وہاں رہا۔ میں روز سبین کے گھر جاتا تھا، سکندر تو ملا ہی نہیں، اور جہان آخری روز مجھے ملا، اور وہ بھی چند منٹوں کے لیے۔ وہ بھی اس کی ماں نے میرا نام بتایا تو کافی دیر بعد اسے یاد آیا کہ میں اس کا کوئی دور پار کا ماموں ہوتا ہوں۔ پھر جانتے ہیں وہ مجھ سے پوچھنے لگا کیا پاکستان میں روز بم دھماکے ہوتے ہیں اور کیا وہاں انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے؟ پھر اس کا فون آ گیا، پھر وہ اٹھ کر چلا گیا۔ میں کبھی حیا کے لیے کورٹ سے کھلا لینے کے متعلق نہ سوچتا،
अगर मैं इस रोज एक तुर्क लड़की को जहान को घर ड्रॉप करते ना देख लेता जब मैं फ्लाइट पकड़ने से कबल सबीन को खुदा हाफिज कहने गया था। इस लड़की के साथ इसकी बेतकल्लफी, वो सिकंदर शाह का बेटा है और अपने बाप का ही तो अक्स है। मैं समझता था कि अगर अहमद शाह जैसे इंसान का बेटा होकर सिकंदर इसके बरक्स निकला तो वैसे ही जहां भी अपने बाप के बरक्स निकलेगा और एक अच्छा इंसान होगा, मगर नहीं, वो इसी मगरूर आदमी का मगरूर बेटा है। हया कौन है, इसका इनसे कोई ताल्लुक नहीं। ये बात ना जहान को याद थी ना सबीन को। सबीन ने तो जिक्र ही नहीं किया, और अब मैं अपनी बेटी को जबरदस्ती इनके घर भेज दूं क्या? खैर, कल वलीद से मिलाऊंगा आपको। अब जो रिश्ता भी अच्छा लगा मैं हया की इधर ही शादी कर दूंगा। अब इसमें मजीद सुनने की ताब ना रही थी। वो सफेद चेहरा लिए बोझल कदमों से चलती इनसे दूर हट गई।